السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنا حبک اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین اللہم آمین۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 48 سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے تک۔ 45 ہے 48 جی، میرے خیال میں 48 ہی ہے جی۔ اچھا، پیچھے جو بات ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ جب تم نے سارے کیا بتایا جا رہا تھا، جنگ میں کسی بھی مقابلے کی کامیابی کے طریقے بتائے جا رہے تھے کہ کیا کیا آپ لوگوں نے کرنا ہے، وہ ترتیب کے ساتھ آ گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں جیسے نہیں ہو جانا جو کام ابو جہل نے کیے وہ تم نے نہیں کرنا ہے کسی بھی معاملے میں، چاہے آپ کے ساتھ کوئی بھی معاملہ پیش آ رہا ہے، خوشی کا ہے، غمی کا ہے، آپ نے ابو جہل والے کام نہیں کرنے، ٹھیک ہے۔ بطر نہیں دکھانی، لوگوں کو دکھلاوا نہیں کرنا، اور یہ چیزیں کیا کرتی ہیں، اللہ کے راستے سے روکتی ہیں۔ اور بطر و تکبر میں بھی ہم لوگوں نے فرق دیکھا تھا کہ بطر و تکبر کیا ہوتا ہے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ وَإِذْ زَيَّنَ، اور جب زَيَّنَ مزین کر دیا، اور جب مزین کر دیا لہم ان کے لیے الشیطان شیطان نے اعمالہم ان کے اعمال کو، مزین اصل میں مزین کہہ لیں یا خوبصورت بنا کے کہہ لیں، بہرحال اصل میں نا میں اس لفظ سے اتفاق نہیں کرتی مزین سے، اس کے لیے کوئی اور لفظ ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال خیر، زینہ کی اس میں جو ہے نا یعنی خوبصورت کر کے، اوپر کوٹنگ کر کے جس کو کہتے ہیں نا، وہ اعمال کر کے ان کو دکھا دیے۔ اعمال کون سے ہیں؟ ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کون سے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، مسلمانوں کو اذیتیں دینا، یہ سارے ان کے اعمال کیا کر کے دکھا دیا ان کو شیطان خوبصورت کر کے، ٹھیک ہے، دکھا رہا تھا۔ وقال، اور اس نے کیا کہا شیطان نے، لا غالب لکم، نہیں کوئی غالب آنے والا، لکم تم پر، الیوم آج کے دن یعنی بدر کے دن، من الناس لوگوں میں سے، کیونکہ تعداد جو تھی وہ کم تھی مسلمانوں کی اور ان کی تعداد زیادہ تھی، اس وجہ سے وہ کہہ رہا تھا وَإِنِّي، اور بے شک میں، جارٌ ہمسایہ ہوں، حمایتی ہوں، مددگار ہوں، لکم تمہارا، یعنی میں بھی تم لوگوں کی مدد کروں گا، تم لوگ نکلو۔ فلما، اچھا یہاں تک ہم رکیں، فلما چلے پورا کرتے ہیں اس کو۔ فلما، پس جب، تراءت، ایک دوسرے کو دیکھا، وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تراءت کہاں سے نکلا ہے؟ جیسے ہم یہ رآ سے ہی ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا، تواعت کا لفظ آتا ہے، اسی طرح ہی جیسے تم ایک دوسرے کو وعدہ دلا رہے تھے، اسی طرح ایک دوسرے کو دیکھنا۔ تراءت، ایک دوسرے کو دیکھا تم نے، الفئتانی، دو جماعتوں نے۔ فئتان کیا ہے؟ فئتن کی جمع ہے، فئتن کا تثنیہ ہے، پیچھے ہم فئتن پڑھ لیا ابھی پچھلی آیت میں، تو جس طرح جمعانی، طائفتانی، فئتانی، یہ سارے تثنیہ آ رہے ہیں، اور زیادہ تر اس میں تثنیہ کا صیغہ آ رہا ہے کیونکہ دو جماعتیں بھیڑی تھی اس لیے۔ نقصا، تو کیا ہوا؟ وہ پلٹ گیا، نقصا نون کاف صاد کے ساتھ ہی ہے، وہ پلٹ گیا، علی عقبیہ، اپنی دونوں ایڑیوں پر۔ عقبی اصل میں کیا ہے؟ عقبین ہی ہے، اور یہ بھی تثنیہ ہی ہے، ٹھیک ہے، عقبہ سے نکلا ہے تو یہ بھی تثنیہ، اپنی دونوں ایڑیوں پر۔ وقال، اور کہنے لگا، انی، بے شک میں، بری ذمہ ہوں، منکم، تم سے، انی، بے شک میں، اراد، میں دیکھ رہا ہوں، رآ سے ارا ہو گیا،
اب اس میں کون سے، اب اس میں 2 لیٹرز آ رہے ہیں رآ کے. یہ حمزہ وہ والا نہیں ہے، رآ والا نہیں ہے، یہ حمزہ وہ جو شیطان بات کر رہا ہے، متکلم کا صیغہ ہے یہ. ٹھیک ہے، جیسے انا میں حمزہ آتا ہے، جیسے افعل میں حمزہ، جیسے انا میں چلے لگا لے حمزہ آ رہا ہے، یہ وہ ہے. اب صرف 2 لیٹرز آ رہے ہیں رآ کے، تو را اور یا آ رہا ہے بس. آ جو ہے وہ کس کا آ رہا ہے؟ شیطان کے کلام کرنے کا آ رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں ما لا ترونا، ما جو لا نہیں، ترونا تم دیکھ رہے. رآ کے کتنے صیغے آ رہے ہیں نا. اسی طرح یہ آیت ہم نے پہلے پڑھی تھی تو اس میں بھی کافی سارے آ رہے تھے. لا ترونا نہیں تم دیکھ رہے. اب اس میں دیکھیں، اس میں جسٹ را آ رہا ہے. کیسے؟ تا، تم، را، رآ والا، اور واو نون کیا ہے؟ جمع کا صیغہ. یعنی ایک ایک لیٹر کے ساتھ بھی اتنا وسیع، مطلب عربی کتنی وسیع ہے کہ ایک لیٹر کے ساتھ بھی آپ کو معنی دے دیتی ہے. ما جو لا نہیں، تا تم را دیکھ رہے تھے، واو نون جو جمع کا صیغہ، لا ترونا جو تم نہیں دیکھ رہے تھے، انی بے شک میں دیکھ رہے، سوری تھے نہیں، انی بے شک میں، اخافو میں ڈرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں، اللہ اللہ سے، اخاف اللہ بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے، واللہ اللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اگر تو یہ شیطان کا قول ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. ہوا کیا تھا؟ یہ اپنے ابلیس نا اپنے لشکروں کے ساتھ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ابلیس کے بھی لشکر ہوتے ہیں، جنود کئی جگہوں پر آتا ہے قرآن میں، یہ ابلیس کے بھی لشکر ہیں. اچھا، ہوا یہ تھا کہ قریش میں جب دارالندوہ وہ جو اپنے کلب میں بیٹھ کے مشورے کر رہے تھے نا کہ آپ نے کس طرح نکلنا ہے. ہم نے اب کیا، ایک مشورہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل پہ بھی ہوا تھا، اسی طرح یہ مشورے وہاں پہ میٹنگز وغیرہ اپنے کلب میں بیٹھ کے کرتے تھے. ان کا کلب دارالندوہ تھا. اب کہہ رہے تھے کہ ہم کیا کریں. شیطان وہاں پر نا باقاعدہ اب بنو بکر کے سردار، بنو بکر کا سردار، بنو بکر کون تھے؟ بنو بکر جو تھے نا ان کا ایک حریف قبیلہ تھا. حلیف کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے فرینڈز ہوتے تھے قبیلے، اور حریف، اس کو حلیف جو ہوتا تھا آپس کے فرینڈز قبیلے ہوتے تھے، اور حریف قبیلے کون ہوتے تھے؟ جو ایک دوسرے کے دشمن. ان میں بھی آپس میں تو دشمنیاں تھیں نا. تو بنی بکر جو تھا ان کا حریف قبیلے تھا قبیلہ. اس کا سردار جو تھا نا سراقہ بن مالک، اس میں شکل میں آیا ہے شیطان. اور اس کے سردار کی شکل میں کیوں آیا ہے کہ انہیں یوں لگتا تھا کہ اگر یہ بدر چلے جاتے ہیں تو پیچھے سے انہوں نے چڑھائی کر دینی ہے. اس وجہ سے شیطان اس کا سردار بن کے آیا، سراقہ بن مالک بن کے آیا کہ جو ہے نا تاکہ ان کے حوصلے بلند ہوں. اب یہ وہاں پہ گیا ہے نا تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ خوش ہو گئے، ان کے حوصلے بلند ہو گئے، اور انہوں نے جو ہے نا ان کے بطر میں اور اکڑ میں بلکہ اور مزید اضافہ ہو گیا کہ جو ہمارا حریف قبیلے کا سردار ہی پہنچ گیا ہے تو اب ہم جو ہے وہ ضرور نکلے. اچھا، لیکن پھر آگے جا کے جب وہ آگے گیا تو اس نے آگے جب جبرائیل امین کو دیکھا اور فرشتوں کو دیکھا، اور اس کو تو نظر آ رہا تھا. اب یہ ہمیں نظر آتا ہے؟ نہیں نہ آتا. ہمیں یہ چیزیں انسان کو نہیں نظر آتی، لیکن یہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، فرشتے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، شیاطین بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اکٹھے رہے ہوئے ہیں یہ مخلوق جو ہے، اس وجہ سے. تو جب اس نے دیکھا جبرائیل امین کو اور فرشتوں کو تو وہیں سے اس نے پیٹ پھیر کر بھاگ گیا. اچھا، تو یہ اس نے بات کہی. اس کے بعد نا جب سراقہ سے پوچھا گیا نا، سراقہ بن مالک نا بعد میں مسلمان ہو گئے تھے بدر کے بعد. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ جب ان سے یہ کوشچن کیا گیا کہ آپ آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا، میں تو نہیں آیا تھا. تو پھر پتہ چلا کہ اصل میں وہ شیطان تھا. اور آپ کو پتہ ہے شیطان کئی جگہوں پر اپنی اصل شکل میں آیا ہے، کئی جگہوں پہ. آپ اگر ہسٹری پڑھیں تو کئی جگہ ہیں جہاں پر شیطان، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ریئل شکل، انسانی شکل میں آیا، ٹھیک ہے، جہاں پہ اس نے کنکریاں ماری تھیں جب ابراہیم علیہ السلام لے کے جا رہے تھے. 3 دفعہ آیا، آئی تھنک 3 بار آیا. پھر اس کے بعد اس میں آیا دارالندوہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا تھا. پھر سراقہ بن مالک کی صورت میں آیا. اسی طرح کئی بار شیطان جو ہے وہ اپنے انسانی شکل میں آیا ہے. اور یہ وہ والا شیطان ہے، اصل والا ابلیس.
ادروائز وہ اپنے چیلے بھیجتا ہے. ہر جگہ پہ شیطان نہیں آتا، وہ تو اپنے جو ہے وہ تخت پہ، اس کا جو پانی پہ تخت بنایا ہوا وہاں پر بیٹھتا ہے، اور رات کو جتنے، اب دیکھیں اگر کوئی جیسے صدر صاحب ہیں، جیسے زرداری صاحب ہیں، تو وہ اپنے تخت پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جو ان کے چیلے شیلے ہیں، یہ بھی ایک ہی قسم ہی ہے، تو یہ آ کے ان کو جو رپورٹ دیتے ہیں یا آن لائن رپورٹ دیتے ہیں، یہ جو بھی ان کا طریقہ کار ہے. اور زرداری صاحب ہر جگہ تھوڑی نہ جاتے ہیں. تو اسی طرح یہ جو شیطان ہے نا، یہ ہر جگہ نہیں پہنچتا. یہ نہ سمجھیں کہ صبح فجر کے ٹائم کسی کو سلانا ہے، اس کے کان میں پیشاب کرنا ہے، گریں لگانی ہے، کیونکہ یہ بھی جادو کرتا ہے نا. آپ کو پتا 3 نوٹس، 3 گریں لگاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جاتے جاتے پیشاب بھی کر دیتا ہے، اٹھے نہ کسی طریقے سے. ابھی بھی کئی لوگ سوئے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں، استغفر اللہ العظیم. اچھا، تو یہ اصل شکل میں ہر بار نہیں آتا. جب بڑا کام ہوتا ہے نا، جیسے انبیاء کو، صحابہ کو انہوں نے کیا، اس کے علاوہ کوئی بڑا کام، تو اس میں ہی آتا ہے. اور اٹھ کے کب تھپکی دیتا ہے؟ جب آپس میں میاں بیوی میں سے لڑائی ڈال کے کوئی آیا اس کا چیلا، پھر اٹھ کے اس کو جپھی ڈال دیتا ہے کہ تو نے آج بڑا میرے سینے میں ٹھنڈ ڈالی. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. یہ چیزیں تو بہرحال آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. آپ اس کو دیکھیں، سرچ کریں کہ شیطان کتنی بار اپنی اصل شکل میں آیا. وہ کہتا ہے کہ میں بری ذمہ ہوں، یعنی مجھے جو ہے نا، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اسی طرح ہی ایک جگہ پہ آتا ہے سورہ ابراہیم میں. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 ہے. اس میں وہ کیا کرتا ہے، شیطان کا جو خطبہ ہے، اس میں وہ کیا کہے گا کہ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق. اور جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تو تمہیں جو، میں اس کی اردو ہی پڑھ دوں، اللہ نے تو تمہیں سچا وعدہ دیا تھا، اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے ان کا تو میں نے خلاف کیا. وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. میرا تم پر کوئی دباؤ نہیں تھا. وما کان لی علیکم من سلطان، کوئی غلبہ نہیں تھا. ہاں میں نے کیا تھا، میں نے تو تمہیں دعوتکم، پکارا تھا. آپ کو پتہ ہے شیطان آپ کا ہاتھ پکڑ کے نہیں کیوں کام کرواتا. شیطان نے آپ کے دل میں ایک وسوسہ ڈالنا ہے، ایک نزغہ جس کو ہم نے بولا تھا، گدگدی کرنا، وسوسہ ڈالنا، یہ اس کے وسوسے ہی ہے. اس نے کیا کیا، تمہیں ایک پکار لگائی. فاستجبتم لی، ہم نے اللہ کی تو پکار نہیں سنی. فاستجبتم لی، یہ شیطان کہہ رہا ہے تم نے میری بات مان لی. فلا تلومونی، اب تم مجھے ملامت نہ کرو، مجھے الزام نہ دو. ولوموا انفسکم، اپنے ہی تئیں ملامت کرو، اپنے نفسوں کو ملامت کرو. یہ کب کہے گا وہ؟ یہ شیطان کا خطبہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن. ما انا بمصرخکم، نہ میں تمہارا فریاد رسا ہوں. وما انتم بمصرخی، اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو. انی کفرت، میں تو سرے سے ہی نہیں مانتا. بما اشرکتمونی من قبل، کہ تم نے اس سے پہلے مجھے بھی اللہ کا شریک تم مانتے رہے. انی کفرت، میں تو اس بات کا انکاری، سرے سے انکاری ہوں. ان الظالمین لہم عذاب علیم، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ شیطان کا خطبہ ہے. شیطان اس طرح کی باتیں کرتا ہے. اور ایک جگہ پہ میرے خیال میں سورہ حشر میں بھی آیا ہے کہ شیطان نے کچھ اسی طرح کی باتیں کیں. اچھا، ہاں جی، اس میں کہتا ہے جیسے مثال آئی تھنک سورہ حشر ہی ہے، جیسے شیطان کی مثال ہے جب اس نے انسان سے کہا نفسوں کو ملامت کرو. یہ کب کہے گا وہ؟ یہ شیطان کا خطبہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن. ما انا بمصرخکم، نہ میں تمہارا فریاد رسا ہوں. وما انتم بمصرخی، اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو. انی کفرت، میں تو سرے سے ہی نہیں مانتا. بما اشرکتمونی من قبل، کہ تم نے اس سے پہلے مجھے بھی اللہ کا شریک تم مانتے رہے. انی کفرت، میں تو اس بات کا انکاری، سرے سے انکاری ہوں. ان الظالمین لہم عذاب علیم، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ شیطان کا خطبہ ہے. شیطان اس طرح کی باتیں کرتا ہے. اور ایک جگہ پہ میرے خیال میں سورہ حشر میں بھی آیا ہے
کہ شیطان نے کچھ اسی طرح کی باتیں کی. اچھا ہاں جی، اس میں کہتا ہے جیسے مثال آئی تھنک سورہ حشر ہی ہے، جیسے شیطان کی مثال ہے جب اس نے انسان سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کیا تو اس نے کہا میں تجھ سے لا تعلق ہوں، یقیناً میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. وہ آتا ہے نا کہ فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. رب العالمین اخاف اللہ رب العالمین، یہاں پہ وہ دیکھیں اللہ رب العالمین کا نام لے رہا ہے. فکان عاقبتہما، اچھا وہ کہتا ہے میں تو تمام جہان والوں سے اس سے ڈرتا ہوں جو تمام جہان والوں کا رب ہے. چنانچہ ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ یقیناً یہ دونوں ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں. یہ شیطان کی کارستانی ہے، اور شیطان کرتا ہے ایسے ہی ہے کہ شیطان جو ہے وہ ٹائم پہ دھوکہ دیتا ہے، بے وفائی کرتا ہے، اور آخرت میں تو وہ بے وفائی اعلان کرے گا. اذ یقول المنافقون، جب یقول کہہ رہے تھے، اس کو لے جاؤ بیٹے، اب کیوں لے کے آئیے اس کو. جب کہہ رہے تھے المنافقون منافق، والذین اور وہ لوگ، فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں مرض تھا، غرہ کہ دھوکے میں ڈال دیا. غرہ کہاں سے نکلا؟ غرور سے ہی، غرور بھی اسی سے ہی نکلا ہے. غرور اصل میں غرہ سے ہی نکلا ہے. دھوکے میں ڈال دیا ہے ہاؤلائی ان لوگوں کو، دینہم ان کے دین نے. اسم اشارہ قریب کا ہے ہاؤلائی، اسم اشارہ دور کا کون سا ہوتا ہے؟ جمع کا الائی کا. اور یہ اسم اشارہ قریب کا کون سا ہوتا ہے؟ ہاؤلائی. ان لوگوں کو دینہم ان کے دین نے. یہ لوگ کون تھے؟ یہ ابھی عبداللہ بن ابی وغیرہ تو آپ کو پتہ ہے بدر کے بعد، ابھی مدینہ میں بدر کے بعد مسلمان ہوا تھا عبداللہ بن ابی، جو اس نے کلمہ پڑھا تھا. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا لیکن کمزور ایمان والے لوگ تھے، اور ابھی انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، اور ان کو یہ لوگ اکسا کر لے آئے تھے، آ گئے تھے یہ وہ لوگ تھے. ٹھیک ہے، کمزور ایمان والے لوگ تھے، یعنی ان کا تاریخ میں اسی طرح سے ہی آتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے. ہاں جی، اس سے مراد یہ تو وہ مسلمان جو نئے مسلمان ہوئے تھے، اور ان کو مسلمانوں کی کامیابی کے بارے میں شک تھا. شک کیا تھا؟ کہ ان کی تعداد تھوڑی ہے، سامان بھی کوئی نہیں ہے، اور ان کو کیا پڑی ہے کہ یہ ان سے لڑتے پھر رہے ہیں. یہ وہ لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی منافقوں کا ہی نام دیا، یا پھر ان کے دلوں میں بیماری تھی. دونوں ایک ہی کیٹیگری کے آ جاتے ہیں. ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کے دین نے. وَمَن يَتَوَكَّلْ اور جو کوئی توکل کرے گا علی اللہ اللہ پر، فإن اللہ پس بے شک اللہ عزیز حکیم بہت زبردست اور خوب حکمت والا ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اب ہم خود دیکھ لیں کہ جیسے ہی کوئی شخص، کوئی بچی یا بچہ دین کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اس کو پہلے تو کوئی اور نام دینے شروع کر دیتے ہیں. ویسے ہی کسی کو کہہ دیتے ہیں یہ جو مولوی بن گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، سو کالڈ جو ہم مسلمان ہیں، تو اپنے ہی بچے بچی کو اس چیز کے خطاب دے رہے ہوتے ہیں. اچھا ابھی یہ 4 دن کی ہے، اس کی پھر یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اچھا اگر کسی کے پاس اتنا نہیں کچھ بھی ہے، جیسے مثال کے طور پر اب ہم حماس کی طرف چلے جائیں، یا کسی ایسی جماعت کی طرف چلے جائیں، جب کیا ہم اس کو نام نہیں لیتے کہ جماعت میں سے کسی شخص نے اٹھ کے کوئی بڑا کام کرنا چاہا تو اس کو آج تک گالیاں پڑ رہی ہیں، آج تک اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے کہ یہ کون ہوتا ہے کہ ہم میں سے اٹھ کے کسی ایسے کام کے لیے جانے والا. ٹھیک، اللہ تعالیٰ کے لیے. اس لیے مسلمان، اگر آپ دیکھیں کہ کسی کے پاس ظاہری شان و شوکت نہیں ہے، اتنا مال اسباب نہیں ہے، آپ اس کے دل کو تو دیکھیں کہ وہ کس طرح سے نکلا ہے. ان کے پاس بے شک دو گھوڑے تھے، 2 گھوڑوں سے کیا پوری جنگ لڑی جاتی ہے؟ گھوڑا آپ کو پتہ ہے جنگ کے لیے کتنا ضروری ہے. پیادے تھے، پھر اونٹ تھے. اونٹ کیمل کی کتنی کی رفتار ہوتی ہے، تو 2 گھوڑوں کے ساتھ یہ لڑے ہیں بدر. اور پھر کیا اللہ نے فرشتے بھیجے، ان کے پاس بھی اپنے گھوڑے ہوں گے. تو اس لیے ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر دوسروں کو باتیں نہیں کرنی چاہیے. آپ نہیں بھی اگر کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں نا، کوئی دین کے لیے نکل ہی پڑا ہے، ہم میں سے یہ بالفرض اگر کوئی نکلا ہے تو آپ اس کے لیے دعا تو کریں نا. جائے کہ آپ اس کی ٹانگیں کھینچیں. یہی کچھ ہم لوگوں نے حماس کے ساتھ کیا.
یہ کچھ ہم نے حماس کے ساتھ دینے والوں کے لیے کیا. اور میں نے یہ ایک واقعہ آپ کو بتایا تھا وہ اس کا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جو لوگ نکلے تھے بعد میں، جو انہوں نے کہا ہم صفوں کے پیچھے رہیں گے اور ہم ان کا تماشا دیکھیں گے، سمجھیں کہ ہم ان کا تماشا دیکھیں گے، ان کے ساتھ کیا کیا. یہی کچھ ہم لوگ کرتے ہیں. ہم لوگوں نے اسرائیل کو بہت ایسے بنا کے دکھا دیا. اب سپر پاور کون ہے؟ اسرائیل سپر پاور ہے یا امریکہ ہے؟ سپر پاور کون ہے؟ اللہ کی ذات. اب دیکھیں نا ایران نے کی ہے نا جرت. آپ دیکھیں نا، بے شک چاہے ان کے ہمارے عقیدے کے اختلافات ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں آیت اللہ خامنئی کے، جو بھی جس طرح بھی ان کا تھا. پورے دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، بادشاہ آ رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی آ رہے ہیں. اور ٹرمپ کا آپ کل بیان سن چکے ہیں، کل یا پرسوں، کہ ٹرمپ نے کیا کہا ہے. کل تھا سنڈے، کل ہی تھا نا. کل ٹرمپ نے بھی کیا کہا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ آیت اللہ کے لیے، خامنئی کے لیے لوگ اتنا روئیں گے. میں تو دشمن سمجھتا تھا کہ یہ اپنے لیڈر کے دشمن ہیں. تو بہرحال یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ ایران کو لوگ کس نظر سے دیکھتے تھے، اور ایران ہی جو ہے اس نے ٹکر لی دونوں سے، ایک سے نہیں دونوں سے ٹکر لی ہے. اور اپنے کتنی جو ہے آرمی یا جو چاہے اس کا جو بھی ہے، لیکن بہرحال اس نے کام تو کیا ہے نا. یہی بات میں نے کہی تھی کہ اگر کوئی بھی غیر مسلم بھی اٹھ کے، مثال کے طور پر چائنا یا رشیا یا کوئی غیر مسلم اٹھ کے بھی ان دونوں کے ساتھ ٹکر لے لیتا، تو ہمارے بچوں نے کہنا آپ نے کیا کیا، آپ کون ہیں، آپ کی کیا ویلیو ہے، آپ کا اسلام کہاں پہ ہے. آپ کا اسلام آپ کو یہ کہتا تھا کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں یا آپ بس اپنے ملک کو بچا کے بیٹھ جائیں. نہیں. تو یہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے نا یعنی وہ کر رہے ہیں، کنفیوز کر رہے ہیں. یہ وجہ. تو آج بچہ جب ایران کا نام لے گا تو پھر ماں باپ اس کو لگائیں گے کیا خبردار تم ایران کی تعریفیں کر رہے ہو. اب وہ کہاں جائے، ہم کہاں جائیں، آپ بتائیں نا. ہم اپنے علماء کے سامنے اگر ایران کی تعریفیں کریں گے، یہ کہیں گے جی ایران تو شیعہ ہے، ایران تو یہ ہے جو بھی وہ شیعہ تھا تو پھر آپ کر لیتے. آپ نے کیوں نہیں کیا؟ آپ کا دین کہاں گیا؟ آپ نے مرنا نہیں؟ کل بھی مرنا، آج بھی مرنا، وہ چاہے جو بھی ہے. لیکن ایک یعنی آپ دیکھیں نا کہ اس کی شہادت ہوئی ہے یا موت ہوئی ہے لڑتے ہوئے ہی ہوئی ہے، شیر والی موت ہوئی ہے آیت اللہ خامنئی کی. اور آپ کیا ہیں، گیدڑ کی طرح ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. گیدڑ کی وہ کہتے ہیں نا 100 سالہ زندگی شیر کے ایک دن پہ بھاری ہوتی ہے. تو وہ شیر کی طرح مرا ہے، آپ کی طرح گیدڑ بن کے نہیں بیٹھا رہا. تو بہرحال جو ہے اللہ پہ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو کوئی اللہ پہ توکل کرے گا پھر اللہ خوب غالب اور حکمت والا ہے، اللہ ان کو بھی غالب کر دے گا. وَلَوْ تَرَىٰ، اور کاش آپ دیکھیں، ترا آپ دیکھیں، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ، جب فوت کرتے ہیں الَّذِينَ ان کو جنہوں نے کفروا کفر کیا، الملائکۃ فرشتے، یضربون وہ مارتے ہیں، ضربہ سے وہ مارتے ہیں. وہ اب یہ ریئل آ رہا ہے کہ وہ مارتے ہیں وجوہہم ان کے چہروں پر، وجہن سے، وادبارہم ان کی پیٹھوں پر، دبر سے نکلا ہے. وذوقوا اور کیا کہتے ہیں وہ فرشتے، چکھو، ذاقہ سے ذوق ذاقہ، چکھو عذاب الحریق، عذاب جلنے کا، حرقہ جلنا، آگ کا عذاب. اسی ٹائم عذاب شروع ہو جاتا ہے. یہ انسان کی جو اکڑ ہے نا، اس کی پھوپھاں جو ہے، یہ صرف دنیا جب تک وہ زندہ نا تب تک ہی ہے. ادھر سے ہی کام سٹارٹ ہو جاتا ہے جب وہ لینے کے لیے آتے ہیں. تبھی شروع ہو جاتا ہے. ابھی ہم نا بلکہ ایک پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں بھی، سورہ انعام کی آیت نمبر 93 تھی. ہاں جی، کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس کو. آپ اس وقت دیکھیں کہ جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ ہاں اپنی باسطو ایدیم اخرجوا انفسکم، اپنی جانیں نکالو. الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون. اس وقت انہیں سزا دی جائے گی بسبب اس کے جو تم اللہ پر جھوٹی باتیں لگاتے تھے
اور اللہ کی آیات سے تکبر کرتے تھے. اس وجہ سے سورہ انعام آیت نمبر 93. اس کے علاوہ سورہ نحل میں بھی آیا, سورہ مومن میں بھی آیا. ٹائم ذرا کم ہے اس لیے ہم اس کو کم نہیں کریں. تو اس طرح کی چیزیں کہ جو کافر خاص طور پہ, اب دیکھیں جب اگر آپ کسی پولیس اگر پکڑنے کے لیے آتی ہے نا کسی مجرم کو, تو اس ٹائم ہی اس کو مارنا شروع کر دیتی ہے. دیکھا ہوگا آپ نے اکثر ویڈیوز وغیرہ میں, کلپس وغیرہ. آج خاص طور آپ نے نہیں دیکھا تو پاکستانی پولیس کو دیکھ لیں وہ کیا حال کرتی ہے مجرم کا, وہیں پہ شروع ہو جاتی ہے. تو فرشتے بھی جب تشریف لے آتے ہیں تو پھر وہیں پہ شروع ہو جاتے ہیں, اور اسی وقت یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں. استغفر اللہ العظیم. اللہم لا تجلنا منہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کر دے. ہم لوگ اتنی سی گرمی سے گھبرا جاتے ہیں, اللہ ہمیں معاف کر دے. استغفر اللہ. فوراً ہمارے بی پی شوٹ کر جاتے ہیں اور ہم لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, اور اللہ ہمیں معاف کر دے یا اللہ. استغفر اللہ العظیم. ذالکہ یہ کس وجہ سے ہوا, یہ سزا جو شرک فرشتے دے رہے ہیں, بما اس وجہ سے قدمت آگے بھیجا ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے, وان اللہ بے شک اللہ لیس بظلام للعبید نہیں ظلم کرنے والا, لیسا نہیں بظلام کوئی ظلم کرنے والا, للعبید اپنے بندوں پر. عبید کہاں سے نکلا, عبد سے. ظلام کہاں سے نکلا, ظلم میں مبالغے کے لیے آیا. اصل میں یہ لفظ ظلم ہی ہے. ظلام ظلم میں مبالغے کے لیے آیا. یہ مبالغے کا صیغہ, یعنی کوئی ذرا برابر بھی جو ہے وہ اللہ ظلم کرنے والا نہیں اپنے بندوں پر. اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں, بندے اپنے ہاتھوں سے خود ہی ظلم کرتے ہیں. وہ جیسے سورہ حدید میں بھی آتا ہے نا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اصل میں پہلے اللہ تعالیٰ نے کتاب میں لکھا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں پہ آتا ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں ہی ظلم کرتا ہے. جیسے کل ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اصل میں ہماری اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. یہ جو ہم پہ آزمائشیں آ رہی ہوتی ہیں, مشکلیں آ رہی ہوتی ہیں, یہ سب ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی, اس میں ایک حدیث پڑھ دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ حدیث قدسی ہے, مسلم کی ہے, کہ اے میرے بندو میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور اسے تم پر بھی حرام کر دیا, یعنی آپس میں بھی ظلم نہیں کرنا, لہٰذا تم آپس میں بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اے میرے بندو میں تمہارے اعمال ہی گھیرے ہوئے ہوں, پھر جو شخص اچھائی پائے اسے میری حمد کرنی چاہیے, اور جو برائی پائے اسے اپنے اوپر ہی, یعنی اس طرح کا الفاظ ہیں کہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرنا چاہیے. اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کام ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو ملامت کرو. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کو ملامت کرو یا آپ اللہ تعالیٰ کو ملامت کرو, خود کو کرو. خود دیکھو کہ آپ کی اوریجن میں ایسی کون سی چیز ہوئی ہے, کون سا ایسا گناہ ہوا ہے کہ آپ کو اس چیز کی سزا ملی ہے. وہ سزا ہے یا آزمائش ہے, یا سزا ہے یا آپ صاف ہو رہے ہیں, پاک صاف ہو رہے ہیں, یا پھر آپ پر آزمائش آ رہی ہے, آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں. دو ہی کام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایک آیت آتی ہے نا, انا ہدیناہ السبیل. ہاں جی, آتا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل, ہم نے اسے راہ دکھائی انسان کو. پیچھے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. انسان کو جب ہم نے ملے جلے نطفے سے پیدا کیا نا, تو کس لیے پیدا کیا, نبتلیہ, تاکہ ہم اسے آزمائیں, امتحان میں ڈالنے کے لیے. اسے دیکھتا سنتا بنایا, سنتا دیکھتا بنایا. پھر انا ہدیناہ السبیل, ہم نے اسے راہ دکھائی, اما شاکرا و اما کفورا. اب وہ چاہے وہ شکر گزار بن جائے یا کافر بن جائے, یعنی نہ شکرہ بن جائے. اور پھر انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا, یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں, توق اور آگ, شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے. یہ جو آیت ہے نا, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, یہ دو راہیں ہیں ہمارے پاس. اب آپ نہ شکرے بن جائیں, چاہے آپ شکر گزار بن جائیں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.